الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، احکام اور مسائل حج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حج در حقیقت محبت، اللہ سے گہرا تعلق اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا ایک حسین ترین سفر ہے، جس میں آدمی بیوی بچوں کو، گھر بار کو، وطن کو، حتیٰ کہ اس نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس کو بھی اتار کر کفن کے ٹکڑے پہن کر اللہ کے راستے کا یہ سفر کرتا ہے اور اپنے مالک کو راضی کرتا ہے اور اس کی اداؤں پر خوش ہوتا ہے، اور با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار کہ رب کے دربار میں دیوانوں کی طرح جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے ترانے گا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سفر ہوتا ہے۔ میں اس مختصر سی گفتگو میں صرف آج اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حج کے جو چند خاص دن ہیں جو 8 سے شروع ہوں گے اور 12-13 تک چلے جائیں گے، یہ دن کن کن اعمال میں کیسے کیسے صرف کرنے ہیں اس پر توجہ کریں گے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ حجاج اکرام کو حج کے احکامات پر گورنمنٹ ایک رسالہ دیتی ہے، اس کے اندر تمام مسائل لکھے ہوتے ہیں، لیکن بذات خود کوئی آدمی مجتہد بن کر اس مسئلے سے خود استنباط کر کے اپنے آپ سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ دین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے جانو۔ اپنے اپنے علماء، مشائخ یا اس حج کے سفر میں جو صاحب علم آدمی ہو اور جس نے خصوصاً یہ سفر طے کیے ہوئے ہوں، وہ لوگ اس حقیقت کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ان مسائل کو زیادہ جانتے ہیں، تو ان حضرات سے یقیناً اس کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور یہ سفر سیکھنا چاہیے۔ حج کا سفر ایک بڑا عظیم سفر ہے، بڑی عقیدت اور محبت کا سفر ہے، اللہ کی رضا کا سفر ہے، اللہ کے قرب کا سفر ہے۔ حج میں ایک خاص کیفیت آدمی پر طاری ہوتی ہے کہ رب کے دربار میں جا رہا ہے، اپنے مالک کو منا رہا ہے، اور اس کی محبت میں انتہا ہو جاتی ہے کہ وطن بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑتا ہے، گھر بار بھی چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسندیدہ چیزیں، لباس اپنا اس نے اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا ہے، اسے بھی اتار کر کفن کے ٹکڑے پہن لیتا ہے۔ حج کی قسمیں میں نے ایک گزشتہ درس میں عرض کی تھی، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ آج میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج میں واجب کیا کیا چیزیں ہیں، اور جن دنوں میں ہم نے حج کرنا ہے ان دنوں کو کس کس جگہ کیا کیا عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے ہم نے وہ عمل کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ احرام حج کی نیت، کہ نیت کرے، احرام باندھے جب کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ عمرے کا احرام کی بھی نیت ہوتی ہے، حج کے احرام کی بھی نیت ہوتی ہے، اور پھر جب آپ وہاں ان دنوں میں، حج کے دنوں میں نیت کریں، افراد کی کریں، اور اسی طریقے سے تمتع کی کریں، یا باہر سے آ رہے ہیں تو آپ یقیناً اس میں قران کی کر کے جو لوگ آتے ہیں تو اس میں پہلے نیت کرنا، اور نیت کے اندر یہ ہے کہ غسل کر کے، خوشبو لگا کے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، اس کے بعد احرام کے کپڑے پہنیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پھر اس کے بعد سر سے کپڑا اتار کر تلبیہ کہتے ہوئے یہ نیت کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ نے کہہ دیا تو اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا آپ نے حج کا ارادہ کر لیا، اور اس کی نیت یہی ہوتی ہے، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، ایک تو میرے لیے یہ معاملہ آسان فرما دے، چونکہ محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، اور اندیکھا سفر ہے، اور بڑا مشکل سفر ہے، قدم قدم پر آزمائشیں اور امتحانات ہیں اور ابتلاعات ہوتی ہیں، تو اے اللہ اس کو آسان بھی کر اور میرا ہر قدم اس راستے میں قبول و منظور فرما۔ حج میں
کچھ چیزیں واجب ہیں کہ اگر ان کو نہیں ادا کیا جائے گا تو اس پر دم لازم ہوتی ہے، اور پھر وہ علماء کرام آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ کچھ باتیں اس میں سے عرض کر دیتا ہوں۔ حج کے جو فرائض ہیں، پہلا فرض تو ہے یہی نیت احرام کی، دوسرا اس کا جو رکن اعظم ہے اور سب سے بڑا فرض ہے وہ وقوف عرفات ہے کہ 9 ذو الحج کو زوال کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے وقت میں اس دوران عرفات کے میدان میں جانا، وہاں ٹھہرنا، حتیٰ کہ کوئی آدمی مریض ہو، بے ہوش ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو حج کا احرام بندھوایا ہوا ہے اور وہاں ایمبولینس پہ لے آئے ہیں، تھوڑی دیر وہاں روک دیا ہے تو گویا آپ نے وقوف عرفات کر لیا ہے۔ اور تیسرا فرض جو حج کا ہے وہ طواف زیارت ہے کہ جب حج کر لیں گے تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کا جا کر طواف کیا جاتا ہے، یہ طواف بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں فرض ہیں، اس کے علاوہ کچھ چیزیں واجب ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں ٹھہرا یا یہ ہے کہ بھئی اس کے ٹھہرنے کا حق نہیں ادا ہو سکا، علماء سے اس کی تفصیل پوچھ لے، اس پہ اگر دم ذمہ ہے تو اسے دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ رمی جمار، 3 مقامات ہوتے ہیں جہاں پر کنکر مارے جاتے ہیں، اس کو رمی جمار، رم کا معنی ہے کنکری کا پھینکنا، جمار کنکر پتھر کو کہتے ہیں، وہاں پر کنکر مارے جاتے ہیں، یہاں یوں رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر، اور 7 کنکر ایک وہاں پر نشان لگے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے بڑا شیطان، درمیانی شیطان، چھوٹا شیطان۔ یہاں کوئی شیطان اس وقت نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی متبرک جگہ ہیں، مبارک جگہ ہیں، قبولیت دعا کی جگہ ہیں، یہاں پر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پھینکے تھے اور ان کو کنکر مارے تھے تو یہاں پر شیطان رکاوٹ بنا تھا آپ کی قربانی کے لیے، اس لیے قیامت تک کی دنیا کو حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو جاری رکھیں۔ اور ایک یہ کہ قربانی کرنا حج کے موقع پر جن پر قربانی واجب ہے، اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں، یہ بھی واجب ہے۔ ایسے ہی پھر فارغ ہونے کے بعد حلق کرانا، سارے بلکہ سر کے بال ختم کرا دینا، اس طرح پھروانا تو سب سے افضل ہے، ورنہ کم از کم موٹی مشین یا یہ ہے کہ 1 انچ سے زیادہ پورے سر کے بال کاٹ دیے جائیں۔ حج کی سعی کرنا، اگر جس وقت تو حج کا احرام باندھتا ہے اور جناب والا حج کرتا ہے تو اس میں یہ صفا مروہ کی سعی بھی اس کے ذمہ ہے، وہ بھی کرے گا۔ ایسے ہی پھر طواف کرنا حج کا، یہ اگر پہلے کر لیتا ہے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ بعد میں تو اس نے وہ طواف کرنا بھی ہے اور جناب والا اس کے بعد سعی بھی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو نیت ہے کہ حج کی نیت کرے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ حج کا ارادہ کر رہا ہوں، آسان بھی کر اور اس کو قبول بھی فرما۔ اور ایسے ہی اگر حج قران کی نیت ہے تو اس میں حج اور عمرہ دونوں کو ملائے گا کہ انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، ان دونوں کو میرے لیے آسان بھی کر، عمرے کو بھی اور حج کو بھی۔ پھر اس کے دوران اس نے احرام اتارنا نہیں، عمرے کے احکام مکمل کرنے کے بعد اسی احرام کے ساتھ رہے گا اور پھر آگے حج کے احکامات کو چل پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس نے عمرے کی پہلے نیت کی ہے تو نیت کرے گا اور عمرہ کر کے فارغ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے عمرے کے مسائل آپ کو سمجھا دیے تھے اور پہلے درس میں عرض کیے اور بتائے ہیں کہ عمرے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف اور جناب حجر اسود کے سامنے سے اس کو شروع کرنا ہے، وہاں پر 1 چکر ختم ہوگا، 7 چکر لگانے ہیں، ہر دفعہ استعلام بھی کرنا ہے، آخر میں استعلام کرنا ہے، پھر نوافل پڑھنی ہے، پھر ملتزم کے پاس دعائیں مانگنی ہیں، پھر جناب والا وہاں سے استعلام کرتے ہوئے سعی صفا اور مروہ کی کریں گے اور سعی سے فراغت کے بعد پھر گویا آپ عمرے سے فارغ ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے قران کا احرام باندھا ہوا ہے، حج قران ہے، تو اس کے اندر آپ کو وہاں حلق نہیں کروانا بلکہ اسی کے ساتھ رہیں گے تاکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرما دیں کہ آپ اس کے ساتھ حج بھی کریں گے۔ اب حج کے جو بنیادی دن ہیں ان میں سب سے پہلا دن 8 ذو الحج کا ہے۔ اس دن
احرام کی حالت میں مکۃ المکرمہ سے احرام باندھ کر آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے اور کوشش یہ کریں کہ ظہر تک مینا میں پہنچ جائیں۔ اگر کوئی شخص نہیں پہنچتا، عصر تک، مغرب تک، عشاء تک، افضل یہ ہے کہ یہ رات بھی یہیں پر ٹھہری جائے، لیکن یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ مسنون ایک عمل ہے، اس کو پورا کریں گویا اپنے کہ حج کی ابتدا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے آپ چلے جائیں، وہاں پر ظہر کی نماز بھی ادا کریں، عصر بھی ادا کریں، مغرب بھی ادا کریں، عشاء بھی ادا کریں۔ افضل یہ ہے کہ رات کا قیام بھی مینا میں کرنا چاہیے، اور یہ وہ بڑی بابرکت رات ہے کہ اس رات کو 8 کے دن 9 کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں آپ خوب روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب دیکھنے والی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات کو رات کا قیام وہی ہوگا۔ اب یہ اس 8 تاریخ کے احکامات کہ آپ نے وہاں مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 9 کی فجر، اور وہاں مینا میں ادا کی، رات کو قیام بھی مینا میں کیا۔ وہاں کے اعمال میں تلاوت کرنا، ذکر کرنا، تسبیحات کا اہتمام کرنا، استغفار پڑھنا، اور جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ رفث نہ کرے، فسق نہ کرے، جدال جھگڑا نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کہے، گالی گلوچ نہ دے، بلکہ ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے۔ اور سب سے بہتر ثمرہ جو اس سفر میں ہے وہ ذات تقوی ہے کہ آدمی کو تقوی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اب 9 ذو الحج کو فجر کی نماز تو آپ نے مینا میں ادا کر لی ہے، اب وہاں سے تیاری کر کے عرفات کی طرف جائیں گے۔ عرفات میں ظہر تک، زوال سے پہلے تک وہاں پہنچنا جانا چاہیے۔ ظہر کے بعد بھی کوئی شخص وہاں زوال تک پہنچ جاتا ہے تو گویا مینا میں پہنچنے کا، عرفات میں پہنچنے کا اس نے حق ادا کر دیا۔ اب یہاں کے جو احکامات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں جا کر اگر موقع مل جائے تو غسل کر لے، اور لیکن احرام کے کپڑے وہی رہیں گے، احرام کی چادریں باندھے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی نیا احرام آپ نے نہیں باندھنا، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز وہاں عرفات کے میدان میں ہوگی، عصر کی نماز بھی عرفات کے میدان میں ہوگی، ایک امام کے ساتھ دونوں نمازیں اس مقام پر ادا کی جاتی ہیں۔ وہاں پر امام خطبہ عرفات دیتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسنون عمل ہے جو آپ نے عالمی خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، جو اس وقت بھی بین الاقوامی چارٹ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے مشعل راہ ہے، جس میں اسلام کے فرائض، اسلام کے احکامات، اسلام کی تمام عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست، اقتصادیات، معاملات، اخلاقیات، اللہ کے نبی نے کھول کر پوری انسانیت کو ارشاد فرمائے، جس کے کچھ مندرجات انشاءاللہ میں کسی ایک خطبے میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا۔ مغرب کا سورج یہیں غروب ہو، لیکن جہاں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے پھر جو ہی سورج غروب ہوگا اعلان ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی سواریوں پر بھی پیدل، جو ماشاءاللہ ہمت اور حوصلے والے ہیں۔ میں نے پہلا جب حج کیا تھا تو اس وقت میری عمر 30 سال تھی، تو وہ سارا حج ہر مقام پر الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا بخشی، اللہ نے کرم فرمایا، ساتھی بھی اچھے تھے، تو ہم نے چل کر، دوڑ کر، جوانی کا حج ہوتا ہے، اس لیے عبادت کا لطف بھی جوانی میں آتا ہے۔ تو آپ وہاں سے مغرب ادا کیے بغیر چلے جائیں گے۔ عشاء کے وقت جس وقت مزدلفہ پہنچیں، وہاں جا کر مغرب اور عشاء اکٹھے وہاں پر دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، اور یہ رات بھی مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، رات کو وہاں مزدلفہ میں قیام ہوگا۔ تو یہ آپ کی 9 ذو الحج کی تاریخ کا دن ہے، جو عرفات میں رہے ہیں، شام تک سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلے ہیں، مزدلفہ میں آ گئے ہیں، اور مزدلفہ میں ہم نے رات کا قیام وہیں کیا ہے۔ وہاں پر عبادت، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل کا اہتمام، اللہ کے حضور رونا، گڑ گڑانا، خدا سے مانگنا، اپنے لیے، امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور پوری کائنات کے حالات درست کرنے کے لیے۔ اور میں اپنے وطن عزیز پاکستان کے باسیوں سے بھی یہ خاص طور پر درخواست کروں گا، ان مقدس مقامات پر خاص طور پر اپنے وطن عزیز کی سالمیت کے لیے، اس کمر توڑ مہنگائی کے خاتمے کے لیے، ایسے ہی یہاں کے اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے خصوصاً ان مقامات پر دعائیں کریں۔ اور پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز اور وقوف کے بعد اب پھر مینا کی طرف روانگی ہوگی۔ اب جب آپ مینا میں پہنچیں گے تو وہاں سے پھر اب پہلا عمل وہاں جا کر رمی جمار کا کرنا ہے۔ کنکریاں آپ نے رات کو مزدلفہ سے چن لینی ہیں،
افضل یہی ہے کہ وہاں سے چن لیں، اور اگر وہاں نہیں ہے، اکثر عام طور پر وہ چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں دیتے ہیں، آسان طریقہ ہوتا ہے کہ چن کے اس کے اندر رکھ لیں، جتنی آپ کو کنکریوں کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہی کنکریاں ساتھ ہوں، ان میں سے آپ نے اس دن صرف ایک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ جو لوگ وہاں پر قربانی جمع کراتے ہیں تو ان کو عام طور پر پھر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا نمبر اتنا ہے اور اتنے بجے تک آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اس اندازے کے مطابق قربانی ہو جانے کے بعد پھر آپ کچھ دیر کریں تاکہ صحیح معنی میں جو وقت انہوں نے دیا، ممکن ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کر کے وہاں آپ فارغ ہو جائیں گے، اور قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا یا کتروا دینے ہیں۔ لیکن یہ قربانی قارن کے لیے اور متمتع کے لیے یہ واجب ہے۔ متمتع وہ ہے جس نے وہاں عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کا ان دنوں میں باندھا، اور قارن وہ ہے جس نے حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا ہے۔ جو منفرد آدمی حج کر رہا ہے اس کے لیے قربانی مستحب ہے۔ پھر طواف زیارت کے لیے مکۃ المکرمہ چلا جائے۔ حوصلے والے، ہمت والے، جرت والے، پیدل چلنے والے جوان سال آدمی ہمت کرتے ہیں، کمزور بوڑھے لوگ بعض دفعہ جا پاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں جا پاتے، کوشش یہ کریں کہ طواف زیارت ہو جائے۔ یہ پہلا دن افضل ہے یہ طواف کرنا، اور یہ وہ ہے جو فرض ہے، اور پھر اس دن آپ شام کو منا کی طرف پھر واپس لوٹ آئیں گے، اور پھر رات کو یہاں پر قیام کریں گے۔ اب چوتھا دن حج کا وہ 11 ذوالحج ہوگا، یعنی یہ وہ دن تھا جو 10 ذوالحج ہے، یہ وہ دن ہے جہاں آپ نے قربانی تو کی ہے، آپ نے شیطان کو رمی جمار تو کیا ہے، اپنے بال تو اتروائے ہیں، عبادت تو کی ہے، لیکن یہ وہ واحد مقام ہے جہاں آپ کو عید کی نماز نہیں ادا کرنی پڑتی۔ امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے متعلق ایک بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی عید الاضحیٰ نہیں پڑھی تھی، یہ کسی نے اعتراض کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے 50 کے قریب یا 55 کے قریب حج کیے تھے، اپنی جوانی کے بعد ہر سال حج پر جاتے تھے، تو جوان ہونے کے بعد نماز کی فرضیت آتی ہے، تو گویا اس وقت سے لے کر وفات کے سال تک کسی سال بھی یہ اپنے گھر میں ہوں تو عید قربانی پڑھیں، جب حج پر ہیں تو وہاں نماز عید ہوتی نہیں، یعنی یوں سمجھے حاجی کو نہیں پڑھنی پڑتی، جو وہاں حرم کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس موقع پر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب 11 ذوالحج کو آپ ان کے اعمال کیا ہیں اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلا عمل 11 کا یہ ہے کہ اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف نہیں کیا تو آج آ کر طواف کریں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد رمی جمار یعنی شیاطین کو کنکر مارنے ہیں منا میں، لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ زوال کے بعد شروع کرنا ہے، یعنی 11 تاریخ کو جو 10 کو مارے تھا پتھر پہلے شیطان کو ایک کو، وہ آپ نے صبح سویرے جا کے مارے تھے 10 کی تاریخ کو، اور یہ جو 11 کو ہے یہ 10 زوال کے بعد شروع ہوگا، اور پوری رات صبح صادق تک اس کا وقت ہے، جس وقت موقع ملے اس وقت آپ مار سکتے ہیں۔ اور اس کے مارنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکر مارے جائیں گے، پھر درمیانی شیطان کو، پھر بڑے کو، اور رات کا قیام بھی منا میں ہوگا، اور اس میں بھی وہی ہے کہ کنکر کو یہاں رکھ کے، اب تو وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، 3-3 4-4 منزلی عمارت بن گئی ہیں، اوپر سے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، نیچے سے بھی، درمیان میں بھی، اور اس احاطے کے اندر کنکر جا پڑے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یوں ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یوں پھینکیں، وہ ڈالنے ہیں۔ بعض لوگ وہاں بے ادبی، بے حرمتی اور نااہلی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی زبانوں میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، جوتے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہاں کوئی شیطان نہیں کھڑا، اس جگہ پر پتھر پھینکنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، جگہ یہ مبارک ہے اور یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، اس کو شیطان سمجھ کر مارنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔
یہ بہت بڑا جرم ہے کہ گویا ہم یہ اس پتھر کو جو مار رہے ہیں گویا یہ شیطان ہے ہمارے سامنے. نہیں، اس جگہ پر چونکہ خلیل نے ایسے مارے تھے، ہم ماریں گے یہ ایذا شیطان کو ہوگا، لیکن یہ جگہ تو متبرک ہیں، یہ جگہ تو عظمت والی ہیں، یہ جگہ تو قبولیت دعا کی ہیں، اس لیے رمی جمار کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب یہ 12 کی رات ہے، یہ بھی ہم نے منا میں گزارنی ہے. اب جب 12 کے دن آئے گا تو اس دن بھی رمی جمار زوال کے بعد ہے، اور اس کی ترتیب بھی وہی ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو. اب مغرب سے پہلے مکۃ المکرمہ کو آپ روانہ ہو جائیں اور اس طرف چلے جائیں. اور اگر کوئی شخص رات کو یہاں ٹھہرنا بھی چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ٹھہرنے کو قبول و منظور فرمائیں. تو 11 اور 12 ذوالحج کو زوال سے قبل، اور اگر کسی نے رمی پہلے اس کی رمی نہیں کی تو زوال کے بعد دوبارہ رمی کرے گا، ورنہ اس پر دم لازم آ جائے گی. اس لیے کہ 11 اور 12 کو اس کا وقت ہی ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی زوال کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. اور یہ چند ایک مسائل تھے. اسی طریقے سے آپ کے لیے جو طواف زیارت کا وقت ہے، سب سے افضل دن وہ 10 تاریخ ہے. اور پھر ورنہ یہ ہے کہ 12 کی تاریخ کو شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک اس کو ادا کر لیں. یہ حج کے ان 4-5 دنوں کے چند مسائل تھے جنہیں میں نے اختصار سے بیان کیا ہے تاکہ حجاج کرام ان دنوں کو اس عظمت کے ساتھ گزار سکیں. اس میں چند کام بڑے اہم ہوتے ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا ہے. ایک تو کسی سے لڑنا نہیں ہے، خلاف طبیعت کوئی واقعہ ہو جائے تو اسے برداشت کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہر کام اپنا آپ ہی کریں، دوسروں سے مدد نہ مانگیں. اور جو جوان سال اور باہمت ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بوڑھوں کا اور عورتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو اہمیت اور فوقیت دے کر ان کے کام پہلے کروائیں، پھر خود اپنے کام کریں. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر رمی جمار بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے کہ اس کا اس رش میں جانا اور مارنا مشکل ہے، تو وہ اپنا نمائندہ کسی کو بنا سکتا ہے اور وہ جا کے اس کی طرف سے رمی جمار کرائیں. یہ حج کے چند ایک مسائل تھے، اور یہ وہ 4-5 دن تھے جو عظمت اور فضیلت کے تھے جو اس طریقے سے گزرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ حج کے مسائل صرف پڑھنے سے حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ساری چیزیں مشاہداتی ہیں. جب تک آدمی وہاں پہنچے نہ، اپنے آنکھوں سے دیکھے نہ، اس کا مشاہدہ نہ کرے. بعض دفعہ لوگ کئی حج کیے ہوتے ہیں پھر بھی اشکال رہ جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی عمل ایسا اچانک پیش آتا ہے کہ آدمی تردد میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو بہتر یہ ہے کہ علماء کرام سے مسائل کو پوچھا جائے. حج کے دوران ان دنوں میں جب تک احرام کھول نہ لیں اس وقت تک خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے ہی اس طواف کے دوران حجر اسود کے مقام پر یا ایسے ہی مقام ملتزم کو چمٹ کر دعا مانگنے میں آگے بڑھنا اور ہاتھ لگانا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ کو لگے گی تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی سعادت جتنے دوست حاصل کر رہے ہیں سب کو اس کا کمال نصیب فرمائے، اسے قبول منظور فرمائے، اور اللہ وہ نیکی نصیب کرے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس دن پیدا ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالی تمام زائرین کی زیارت کو اور مسافرین کے اس سفر کو اور سب کی مساعی جمیلہ کو اور سب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سب کا حج مبرور کرے، مقبول کرے، اور سعی مشکور کرے، اور گناہ مغفور کرے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.